رہے ہیں وہ اللہ کی تعلیمات سے ٹکرا رہا ہے نا. اللہ تو کھل کھل کے کہہ رہا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہے. ہاں ایک بات ہے, آپ لوگ کہتے ہیں مسجد اقصی جو ہے قادیان والی ہے. یہ آپ لوگ کہتے ہیں, آپ کی کتابوں میں اچھا لکھا یہ ہے, حسن مذاق نہ یہ آپ لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہے, میں آپ کو دکھا اچھا سکتا ہوں. مذاق نہ کریں بات بدلے اچھا یہ آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہے کہ یہ نہیں لکھا کہے. ہے؟ اچھا کلاؤڈ صاحب جو یہ کہے میری جان, نہیں یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, چلاکی ہوشیاری نہ سر کریں. میں تو ہوشیار ایسے آدمی ہوں نا, please. پکڑا نہیں جاتا, کلاؤڈ ہوں نا. ہاں آپ کو صرف چلاکی آتی ہے, ہوشیاری نہیں. مجھے چلاکی ہوشیاری دونوں آتی سر ہے. میں میری نے کہا بات نا سنیں. کلاؤڈ کو پکڑنا آسان نہیں ہے نا. جی, پکڑنا آسان نہیں ہے. کلاؤڈ خلا ہوتا ہے, خلا کو پکڑنا ضرورت نہیں ہوتی. خلا میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. آپ کہیں ٹھہرتے نہیں نا, اس لیے. اب سن لیں ذرا ایک منٹ. مجھے صرف اتنا بتا دیں, جو یہ کہے کہ مسجد اقصی موجود ہی نہیں تھی بلکہ اس کا مطلب نکالے, وہ کیا ہے, کذاب اور دجال. جو یہ کہے کہ مسجد اقصی قادیان میں تھی وہ دجال اور کذاب ہے. چلے میں نے ایزی کر دیا. نہیں دیکھیں, یہ آپ دیکھیں بدتمیزی ہے. پھر یہ بدتمیزی ہوتی ہے پھر جب اب آپ بھی تو جہاں لے کے جا رہے ہیں, آپ جہاں لے کے جا رہے ہیں وہ بدتمیزی نہیں ہے, وہ دعائیں والی بات ہے جو آپ جہاں لے کے جا رہے ہیں. آپ جہاں پہ لے کے جا رہے ہیں, میں اتنا بیوقوف ہوں کہ میں, تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھیں میں برداشت کر کے چل رہا ہوں, آپ نے پہلے بھی تھوڑی سی باتیں کی ہیں, اس کا بھی میں جواب سر دوں گا. آپ کیوں لے کر آ رہے ہیں کسی اور کو کچھ کو؟ آپ نے ابھی, اچھا جو یہ کہے کہ مسجد موجود نہیں تھی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ سر مجھے نہیں پتا, میرے اللہ نے کہا مسجد موجود ہے تو موجود ہے, خلاص. اس میں تو کوئی رائے نہیں نا, اللہ کی بات کے آگے کیوں کوئی سوال ہوگا سر, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ ہے کلاؤڈ کا پھنسنا. میری جان, میں نے کہا تھا نا پکڑنا آسان نہیں ہے. ہاں جی, کیونکہ کلاؤڈ جو ہے ان کو تو میں چلیں اب آپ مجھے بتا دیں, جسمانی تو میں نے پروف کر دیا, آپ روحانی پروف کر دیں بس. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا, مسلمانوں کا, سب کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد اقصی موجود تھی کہ نہیں, یہ بتا دیں. سر میرے نبی نے کہا مسجد اقصی موجود ہے, مسجد وہاں موجود ہے, تو میرے نبی کے بعد سے کس کی بات چل سکتی ہے؟ اچھا یعنی کہ مسجد موجود تھی اس وقت. میرے نبی نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ چھوڑ کے کسی اور کو نبی مان چکے ہیں, میرے نبی نے کہا. جی حضرت عیسیٰ کو نا آپ جو چھوڑ کے مان چکے ہیں. میری بات سنیں. اب دیکھیں اپنا طریقہ دیکھیں, یہ طریقہ یہودیانہ طریقہ ہے. یہودی یہ کرتے تھے. آپ جہاں بات لے کے جا رہے تھے وہ بڑا مومنانہ طریقہ تھا. میں ابھی کرتا ہوں نا اس کا, آپ بڑی مومنانہ طریقے پہ لے کے جا رہے تھے نا حضرت. ایک منٹ ٹھہرے, رکیں میری بات سنیں, رک جائیں, میں آپ کا میوٹ کر رہا ہوں ذرا. یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی ان کے ساتھ اگر کوئی کرسچن بات کرتا تھا, اب بھی ایسا ہی ہے ان کا, تو وہ سیدھے, کیونکہ ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ بد کردار لوگ تھے, اور ہر بد کردار لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جس کو وہ نبی نہیں مانتے, اس قوم کے ساتھ جب ان کی بات ہوتی ہے, اس شخص کے ساتھ قوم کے, تو وہ خنزیریت کرتے ہیں اور اس نبی پر بہت ساری خباثت کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے, گندے ماں باپ سے انہوں نے سیکھی ہوتی ہے یہودیوں نے. تو وہ کام نہ کریں آپ. اب چلتے ہیں اصل بات کی طرف. اب آپ اپنا مائک کھولیں. اب میں آپ کے سامنے یہ جو آیت ہے یہ آپ ہی کے مولوی کی رکھتا ہوں. آپ نے اس بارے میں بکواس اپنا بتانا ہے کہ یہ بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یا کیا اس کا. یہ تو آپ آج پھنسے ہو بڑے اچھے, ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے جھوٹ بول کے عواموں کو کیا ہوا. یہ سنو ذرا, آپ ذرا اپنے مولوی کی بات سنو, اور یہ آپ اس کو بہت بڑا مولوی اپنا مانتے ہو. اب آپ ہر مولوی سے مکرو گے اور آپ کہو گے یہ عقیدہ نہیں ہے, اور یہ عقیدہ بالکل ٹھیک بتا رہا ہے, وہ ایسا ہی ہے. سنو ذرا. مسجد اقصی وہ دیکھیں, یہ مسجد اقصی میں آپ کو بتاؤں, مسجد اقصی کا ذکر قرآن میں ہے, ٹھیک ہے نا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے, مبارک منزہ ہے, بے عیب ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے لے کے گیا مسجد اقصی, دور کی مسجد میں, دور کی مسجد. تو یہاں دیکھو وہاں پہ کیا ہوا, سنہ 63-64 کے بعد, امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد, وہاں پہ عبداللہ ابن زبیر نے مکے پہ قبضہ کیا نا, اور شام پہ قبضہ تھا بنی مروان کا, بنی امیہ کا. تو اس نے اپنی خلافت بنا دی مکے میں. تو مروان نے کہا, لوگ ادھر حج کرنے جب جاتے تھے نا تو ان سے بیعت لیتا تھا, حاجیوں سے بیعت لیتا تھا اپنے لیے, تو اس کی خلافت بڑھتی جا رہی تھی نا. تو اس نے کہا کہ اب حج پہ جتنے لوگ جائیں گے اس سے تمہارا نقصان ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی ہاں حج یہی پہ کراتے ہیں. تو اس نے ایک مسجد بنا دی یروشلم میں, قدس میں, بیت المقدس میں اس نے ایک مسجد بنا دی پہاڑی پہ, ٹھیک ہے نا. اس کا نام رکھتے ہیں مسجد الاقصی. اس کا نام اس بعد میں رکھا گیا مسجد الاقصی. مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ وہی مسجد الاقصی ہے جو قرآن میں ہے. یہ وہ مسجد نہیں ہے جو قرآن میں ذکر ہے. یہ سیاسی وجوہات کے بنا پر جب اس نے مسجد بنا دی نا بیت المقدس میں, وہ یہودیوں کے مندر پہ, کیونکہ اس کی حکومت تھی وہاں پر,
اس نے وہاں پہ حج بھی کرانا شروع کر دیا. اس کا نام مسجد الاقصی اس لیے رکھ رہی ہے مسجد الحرام کے مقابلے میں کہ بھائی چلے ہمارے پاس ہماری حکومت میں بھی کوئی مقدس مقام ہو, کیونکہ مدینہ مکہ دونوں کس کے پاس تھا؟ عبداللہ ابن زبیر کے پاس تھا. تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی جو قرآن میں وہی مسجد ہے جس کو مروان نے بنائی. یہ وہ نہیں ہے, یہ یہودیوں کا مندر ہے جو موجودہ مسجد اقصی جس پہ مسلمان مر رہے ہیں. اصل مسجد اقصی آسمان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی جو چوتھے آسمان میں میں نے سیر کرا ہے. وہ یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ مسجد اقصی آسمان میں چوتھے آسمان پر ہے. لو جی. سنہ 63-64 کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہاں قرآن میں, ٹھیک ہے نا, سبحان اللہ. جی سنائیں, بتائیں جی. اب یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے؟ بتائیے صاحب کون ہے, مجھے کیا پتا کون ہے, ایسی کسی کی آپ صرف اتنا پہلے بتا دیں سر, پہلے بتا دیں نا. چلے میں آپ کے سامنے, چلے ایک کام کرتے ہیں, آپ نے میرے سامنے ایک ایسے شخص کو رکھا جس کو نہ میں جانتا ہوں, دو جہاں میرے لیے حجت ہے. میرے لیے حجت ہے قرآن اور معلم قرآن. اب آپ نے جو بندہ رکھا اس کو تو میں جانتا بھی نہیں, میں آپ کے سامنے معلم قرآن رکھ دیتا ہوں, ان کی بات رکھ دیتا ہوں. کیا آپ کو وہ بات سنتے ہوئے کچھ تکلیف ہوگی؟ آپ سننا چاہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ نہیں نا. سنیے اتنی بات سنیے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے سر, اب میوٹ کریں, اب میوٹ کریں پلیز سر, میوٹ کریں نا. پہلے جواب سنیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. جواب دے رہا ہوں سر آپ کو. میں سر میوٹ کرتا ہوں, میں میوٹ کریں سر, میوٹ کریں پلیز. کہ یہ بندہ, اس کے بارے میں مجھے آپ بتا دیں جس کو آپ نہیں جانتے, کوئی بات نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یہ بندہ کذب بیانی کر رہا ہے یا سچ بول رہا ہے؟ سر مجھے نہیں پتا بندہ کون ہے, کس بیک گراؤنڈ کا ہے. میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیتا ہوں سر. ایک منٹ رک جائیں. سر ایک منٹ کیوں رک جائیں, آپ نے مجھ سے پوچھ کے بندہ پیش کیا ہے. بتائیں یہ بندہ کون ہے پہلے. یہ سر مجھے کیا پتا کون ہے یہ بندہ. چلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کے سامنے جس کو پیش کر رہا ہوں ان کو آپ جانتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے آپ نے؟ اچھا رک جائیں. یہ جو بندہ جس کو آپ نہیں جانتے, یہ بات طے ہو گئی کہ آپ نہیں جانتے. یہ بندہ جھوٹا ہے, کاذب ہے اس بات میں, یا آپ جھوٹے ہیں؟ سر مجھے نہیں پتا, میں تو بات رکھوں گا ان کی جو ہم جن کو آپ جانتے ہیں اور پوری دنیا ان کا نام جانتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کی بات سننا چاہیں گے؟ ایسے نہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ بندہ کذب بیانی کر رہا ہے یا آپ؟ سر میں کسی کو کیوں جانوں, میں تو دین لیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. سر اچھا بات تو سنیں, آپ کسی کو بھی بات رکھ دیں گے, میرے لیے حجت تھوڑی ہے. اچھا سنیں نا, آپ بتا دیں کہ یہ بندے نے جس کو آپ نہیں جانتے سچ بولا ہے یا یہ کاذب ہے, جھوٹ؟ پر مجھے کیا پتا یہ بندہ کون ہے, پر میرے لیے حجت نہیں ہے. آپ کسی کو بھی پلے کر کے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرا کیا تعلق اس سے سر؟ دنیا میں تو اس طرح بہت سے لوگ پھر رہے ہیں. اچھا میں یہ بندہ آپ کے لیے حجت ہے؟ نہیں سر, میرے لیے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے. یہ بات میری آپ سے شروع میں ایگریمنٹ ہو چکا تھا سر. دو باتیں چلی ہیں پتہ, اس بندے کو آپ نہیں جانتے اور یہ بندہ جو ہے یہ آپ کے لیے حجت بھی نہیں ہے. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ سے آتی ایگریمنٹ کیا تھا سر. قرآن کا جو فہم یہ بیان کر رہا ہے جس کو آپ نہیں جانتے اور آپ کے لیے حجت نہیں ہے, یہ بندہ قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے یا آپ جھوٹ؟ چلو میں آپ کی اس دلیل کو قرآن سے رد کر دیتا ہوں. قرآن سے رد کر دوں سر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اے نبی ہم نے آپ پہ یہ قرآن نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, اے نبی آپ سمجھائیں گے, کوئی اور نہیں سمجھائے گا. اے نبی آپ سمجھائیں گے. تو اب سنیں سر, اب سنیں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں. اب سنیں سر, اب اللہ کے نبی کی بات سن لیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, سنیے سر اللہ کے نبی کی بات سنیں سر. اب آپ کو رک جائیں سر, حدیث پڑھو. استغفر اللہ, ایسے کیسے استغفر اللہ. حدیث پڑھتے ہوئے پرابلم ہے سر آپ کو. آپ پڑھنا, لیکن سر اللہ کے نبی کی حدیث پڑھنا سر, وہ تو سنیں آپ. جس بندے کی آپ سنائیں بسم اللہ. ہاں بسم اللہ کریں. لیکن یہ جو بندے کی سنیں سر, بندے کی آپ کے سامنے نہیں جناب, سر حدیث پڑھنے تھے نا سر. اللہ کے نبی کہتے ہیں اتیت بالبراء لاکھوں حدیث سے پڑھو, وہو دابہ. سنیں سر, اللہ کے نبی کی بات سنیں سر. میرے دوست میری جان, یہ جو بندے سنیں نا سر, آپ اللہ کے نبی کی بات سنتے ہوئے شرماتے کیوں ہیں؟ یا آپ کاذب ہیں؟ نہیں رک جائیں نا, پہلے ایک فیصلہ کر کے چلتے ہیں. کیا فیصلہ کرنا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے جس بندے کو آپ نہیں جانتے آپ کے لیے بندہ حجت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ, میں نے آتے ہوئے کیا بولا تھا میرے لیے حجت کون ہے جب میں آیا تھا؟ آپ نے بولا تھا کہ آپ کے لیے حجت قرآن اور حدیث اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی بالکل میں نے اس طرح کی بات ہی نہیں کی, تو اب آپ مجھے میری باؤنڈری سے باہر لے کے کیوں جا رہے ہیں سر؟ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے
اور قرآن پر جھوٹ میں بولتا ہے، سر صرف آپ اتنا۔ میرے سامنے اے بی سی پرسن پیش کر دیں، میں کیوں کسی کے بارے میں کمنٹ دوں؟ میرے لیے وہ حجت ہی نہیں میں ہے۔ اس کی پرسن کی، میں ہاں سر، اس اب آپ پرسن دیکھیں، سے اب آپ آپ نہ کی ہو کوئی، گئے پھنس، سر میں اب آپ کی آپ کوئی چاہ اس رہے کے ہیں بات ساتھ، کو ٹالنا، کیونکہ جی آپ جی کے لوگوں کو پتہ ٹالنا چل نہیں، گیا ہے نہیں نہیں کہ ٹالنا آپ لوگوں نہیں، کے میں پاس قرآن و دیکھیں حدیث سے کچھ کلاؤڈ بھی صاحب، نہیں ہے۔ میں جی نے جی نہیں قرآن وہ پیش دیکھ رہے کیا، دلیل، آپ کی دلیل وہ ٹوٹ جناب گئی، دیکھ رہے کلاؤڈ صاحب، اب وہ میں سارے آپ کے دیکھ رہے ہیں سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں تو اب آپ کی دلیل اور کلاؤڈ ٹوٹے صاحب، گی سر۔ کلاؤڈ صاحب سر وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ آئے اوپر، آپ چیمپئن بنے، بڑی بڑکیں ماری کہ میں آپ کے سامنے معراج پر جانے کی آیت وہ تو پڑھتا ہوں، مربی صاحب نے جبکہ کہہ دیا کہ سیم ہی ہے۔ جبکہ وہ تو آج ان کی ہو گئی نا، مربی صاحب خود قبول کر گئے اس بات کو، روحانی جسمانی سارا مربی صاحب نے کیس ہی خراب کر دیا ان کا اپنا۔ چلیں جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات سنتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مجھے ہیں، صرف اتنا بتا دیں، سر مجھے محمد صرف صلی اللہ اتنا علیہ وسلم کی بتا دیں بات کر سر، رکھ رہا ہوں، سر آپ کے لیے وہ سر حجت ہے کہ میں نہیں؟ کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن اور پہلے قرآن سے بتا دیں، اگر قرآن میں معراج کا واقعہ لکھا ہے، سر پھر یہ جو بالکل، بندہ قرآن کہہ کریم میں رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسجد، سفر ہے اسرا کا مسجد آپ نے نا اقصیٰ سب تک سے کا، وہ پہلے ایک ہی سفر ہے سب اور سے وہ ہے پہلے معراج کا سب سر۔ سے پہلے آپ نے نا، دیکھیں اس طرح شو ڈالنے سے سر فائدہ میں تو نہیں قرآن رکھ چکا ہوں نا آپ آپ نے، کے سامنے، آپ ابھی سر تک روحانی پہ بات نہیں رکھ سکے۔ آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے، اللہ، آپ نے آ کر آپ نے انتہائی گندا جھوٹ بولا کہ یہ واقعہ معراج ہے، پہلی بات، جبکہ آیت یہ کہہ رہی ہے، وہ میں نے دوسرے عالم کی بھی لگائی ہے، آپ جس کو نہیں جانتے اور آپ کے لیے وہ عالم حجت بھی نہیں ہے، کیا اس کی جو بات ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کاذب ہے اپنی بات میں، یا آپ کاذب ہیں؟ بتا دیں صرف اتنا۔ سر ہو گیا، بات آپ کی پوری ہو گئی۔ ہاں اس کا جواب دیں، پھر اب آگے سر چلتے میں، ہیں نا، آپ پھر مجھے یہ آگے بتا دلیل دیجئے، جب میں یہاں پر بات کرنے آیا تھا، میں نے اپنے لیے حجت کے طور پہ کس کو پیش کرنے کی پیشکش کی تھی؟ میں آپ کو نا پھر ایک دفعہ نہیں سر، میں نے وہ آپ ریکارڈ کیا ہوا ہے، میں نے قرآن اپنے لیے حجت سنیں، کس کو پیش قرآن، کیا تھا؟ یار ہاں حمزہ پلیز، حمزہ بولنا وچ، بولنا وچ، حمزہ ہون نہ بولی وچ، دیکھو ٹھیک ہو یار، گیا غصہ حمزہ؟ مت نکالو اس پہ، مانا دلیل حمزہ ختم ہو گئی ہے آپ کے پاس قرآن و حمزہ حدیث سے، غصہ مت حمزہ نکالو ہوں حمزہ وچ نہ پہ۔ بولی، میں کہہ رہی میں زندگی چ کدی اتنے نہیں لانگا تینوں، سر غصہ مت نکالو اس پہ سر، دیکھیں مجھ سے بالکل بات کریں، اس پہ غصہ کیوں نکال رہے اچھا ہیں؟ مانا جی ایکسیپٹ کریں کہ محترم دلیل پیارے نہیں رہی دوست، آپ کے پاس، میری جان لوگ سن آپ کی رہے ہیں، طرف ان میں کو آ رہا پتا ہوں، چل گیا ہاں جی حقیقی اسلام اچھا اب محمد بات صلی اللہ سنیں، علیہ اب وسلم سے بات ملنا سنیں، ہے۔ اب میری بات تو سن لیں میری جان، آپ آرام سے، آپ کیوں جی سب سے پہلے آپ تشریف لائے، آپ نے کہا یہ جو اسرا والی آیت ہے یہی معراج کی آیت ہے، تو اس میں نے آپ سے پوچھا کہ معراج کا لفظ کہاں ہے؟ قیامت کی صبح تک آپ یا آپ کے سنی علماء جتنے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، سارے مدرسے کھنگال ڈالو، سارے دنیا کے علماء اکٹھے ہو جاؤ، اس میں معراج کا لفظ بھی موجود نہیں ہے، اس میں جو بھی آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لے کر چلا کہاں پر، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اچھا اقصیٰ کے بارے میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو چلائی، آڈیو، جس میں آپ کا ایک عالم کہہ رہا ہے کہ یہ دور کی مسجد ہے، اور دور کی مسجد کا مراد وہ تو مسجد اس وقت تھی نہیں، اور یہ عالم جو ہے جو آپ کے لیے حجت نہیں ہے اور آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، یہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، میں اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا، عالم کو بھی چھوڑو، اس کی بات کی جو بات ہے وہ قرآن کی آیت پہ جو بات کر رہا ہے، یہ کذب بیانی کر رہا ہے، کاذب ہے، جھوٹا ہے آپ کے نزدیک، یا آپ سچے ہیں یا وہ جو سچا ہے، ایک بندہ سچا ہے، فیصلہ کریں۔ تو جی جب میں یہاں پر آیا تھا تو بات ہو رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی یا روحانی، میں نے بولا کہ جسمانی ہے کیونکہ اسرا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اوپر سے مربی صاحب نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ اسرا کا لفظ جو ہے وہ رات میں سفر کرنے کو کہتے ہیں جسمانی حالت میں، الحمدللہ۔ اب میں نے اپنے اس بات جو حجت پیش کی وہ قرآن و حدیث یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیش کی اور قرآن پیش کیا حجت کے طور پہ۔ ہمارے دوست نہ قرآن سے کوئی بات پیش کر سکے نہ حدیث سے کوئی بات پیش کر سکے، پتہ نہیں کون سے صاحب لے کر آ گئے جن کو میں جانتا ہی نہیں، ان کو لے کر آ گئے۔ بھائی جب میرے لیے کوئی حجت ہے ہی نہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہیں اور ان سے میں نے قرآن سمجھا ہے، تو میں انہی کی بات کروں گا۔ اب آپ کے سوال کا جواب، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا لفظ نہیں ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مسجد سنیں۔ اقصیٰ کا میں محمد نے صلی اللہ نہیں علیہ کہا، وسلم میرا خیال کہتے ہے ہیں، سر اب سن آپ کا لیجیے نا، جناب، میں نے اپنی میری بات میوٹ بات کر کے سنیں، سنی تھی میری بات سر، سنیں، میں نے میوٹ کر کے میری سنی تھی بات بات سنیں، آپ کی، سن لینا، میری آپ بات سنیں، حدیث پڑھنے جھوٹ کیوں نہیں بول دے رہے رہے ہیں، مجھے؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، آپ مجھے جھوٹ حدیث کیوں بول پڑھنے رہے کیوں نہیں دے رہے؟ ہیں، جھوٹ کیوں بول اتنی رہے ہیں، گھبراہٹ کیوں جھوٹ ہے کیوں سر؟ بول رہے ہیں، آج لوگوں کو جھوٹ حق کیوں پتہ بول چل رہے جائے ہیں، گا اس لیے نہیں پڑھنے کلاؤڈ دے رہے صاحب آپ؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، کلاؤڈ صاحب جھوٹ کیوں بول رہے سر ہیں؟ میں آپ کے سامنے حدیث ایک تو پڑھنا سب چاہ سے رہا ہوں، مجھے پہلے، آپ پڑھنے سب کیوں سے نہیں دے رہے؟ ابھی سنیں ذرا، ابھی سنیں نا، حدیث سے میں کیوں آیت بھاگ سے رہے تو ہیں باہر دور؟ نہیں مجھے جانے دوں گا بتائیں نا، آپ۔ میں تو قرآن کی آیت سے پہلے آپ کو باہر نہیں جانے سر دوں میں گا، آپ نے قرآن کی پہلے آیت پڑھ قرآن پہ چکا جھوٹ ہوں، بولا۔ اب میں اسی قرآن کی اچھا آیت سنیں میں نا، آپ کہتے ہیں کہ رک تو مسجد جائیں نا، اقصیٰ رک ٹھیک تو ہے نہیں جائیں، تھی، میں آپ کو وہ کلاؤڈ بتا صاحب رہا رکیں، ہوں۔ نہیں نہیں نہیں،
سب سے پہلے آپ نے یہ جھوٹ بولا، ابھی جھوٹ بولا دیکھیں سر آپ بات کو آپ نے ٹال رہے کہا ہیں، جی بات وائنڈ اپ کہ کرتے ہیں آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے اب آ کر، ابھی پھر جو ایک اور جھوٹ بولا، سر محمد صلی یہ اللہ علیہ جھوٹ وسلم کی بولا بات کہ ہونے جی دیں پوری۔ بات یہ ہو رہی تھی ہماری کہ جی معراج جسمانی ہے یا روحانی، سر یہ آپ بات حدیث ہو تو ہی نہیں پڑھنے تھی۔ دیں مجھے، اگر آپ یہ آڈیو لگا دیں ابھی، سر آپ مجھے میں آپ حدیث سے پڑھنے معافی دیں، آپ مانگوں بات گا۔ ڈیویٹ کر رہے ہیں، سب میں جانتے کہہ ہیں کہ رہا اس وقت آپ ہوں بات ڈیویٹ کر رہے ہیں، گھبراہٹ کہ تاری آپ ہے آپ نے کے اوپر۔ ریکارڈنگ لگانی ہے ابھی میری پہلے کہ بات معراج جسمانی اور سر روحانی پر ہو رہی آپ بات ہے، لگا ڈیویٹ دیں۔ کر رہے ہیں، گھبراہٹ تاری ہے آپ کے اوپر۔ اب محمد صلی اللہ علیہ آپ وسلم کی نے بات سنیں، یہ نا جھوٹ محمد صلی اللہ بولا علیہ ہے، وسلم کہتے ہیں، آپ نے سنیں، ثم آپ نے دخلت جھوٹ بیت بولا۔ المقدس، اللہ اکبر، حدیث کے آپ الفاظ نے ہیں، پھر میں ابھی داخل آپ ہوا نے بیت نہیں پہلے ایسے المقدس نہیں یار، میں۔ جھوٹ پہ جھوٹ میں رک کیمرہ جائیں کھول نا، کے دکھاتا ہوں، چلے کیمرہ کھولتا ہوں، چلے کیمرہ کھول دیجیے، رک جائیں میری جان۔ یہ لے، مجھے آپ بڑا نے کریں سر، میں کیمرہ دکھا دیتا ہوں کھول کے، چلے آپ نے حدیث دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے سر آپ حدیث نے ابھی جھوٹ نہیں جھوٹ ہے، بولا، حدیث اے رکھو جی، آج آپ کی بات یہاں پہ ٹوپی ڈرامہ ختم ہو جائے گا، چلے جی۔ ابھی آپ نے ایک اور جھوٹ سر بولا۔ یہ آپ نے میں کیا حدیث بولا؟ کھول کے دکھا رہا ہوں سر آپ کو، سر آپ نے یہ لے، ایک اور جھوٹ یہ بولا رہا، ہے، آپ نے یہ جھوٹ ثم بولا، دخلت جھوٹ یہ بیت بولا کہ المقدس، اے بات، لے جی، ایک منٹ رک حدیث کے جائیں الفاظ ہیں، اب بتائیں مجھے۔ حدیث تو سر آنکھوں پر، وہ لیکن آپ کے جھوٹوں کا میں کیا کروں؟ اچار ڈال سر لوں؟ میں حدیث اچار پڑھ بھی لوں، آپ ڈل تیرے جائے گا، جھوٹوں اتنے کا کیا جھوٹ کروں؟ ہیں، اتنے جھوٹ سر ہیں آپ کے لیے۔ قرآن حدیث مبارکہ جو ہے وہ تو ہماری سر آنکھوں پر، قرآن کریم کی آیت نہیں، آپ بھی آپ بھاگ نے رہے ہیں پڑھی، قرآن کریم کے آیت سے نا سر، لیکن آپ مجھے بڑے کیمرے اچھا پہ نہیں کہہ رہے ہیں نا بھاگتے سر، نہیں، اچھا بھاگتے نہیں، بات بیت سنیں نا، المقدس کا بات سنیں، جواب دینے والوں میں آپ بات کو سر یہ سنیں، سن لیں۔ نہیں حمزہ صاحب بات سنیں یار، پلیز سر یہ دیکھیں یار، ایک تو بات آپ لوگ گھبراتے بہت ہیں آپ لوگ۔ مجھے یہ بتا دیں، مجھے صرف آڈیو لگا کے میری وہ بتا دیں کہ میں نے کہاں پر میرا یہ بات کہاں ہو رہی تھی، یا جسمانی اور روحانی اللہ، کی معراج کی، یا بتا اللہ، دیں، آج آڈیو لگا سب لوگ سن رہے ہیں کہ قرآن و حدیث سے کون بھاگ رہا ہے۔ میں قرآن پیش وہ کر رہا آڈیو ہوں، لگا حدیث دیں، کیمرہ کھول کے پہلے وہ دکھا رہا ہوں، آڈیو پھر لگا بھی دیں، بڑا نہیں کر رہا ہے۔ پہلے وہ آڈیو لگا دیں، انا پہلے وہ للہ آڈیو و لگا انا دیں، الیہ راجعون۔ سر کیوں پہلے وہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ آڈیو لگا حدیث سے دیں، قرآن سے گھبراہٹ کیوں ہے پہلے طلعت وہ بھائی اتنی؟ آڈیو لگا دیں، پہلے وہ آڈیو لگا دیں میری، سر جس میں یہ بات ہو رہی تھی، یا کسی نے بھی بات کی ہو کہ معراج جسمانی یا روحانی، یہ تو بات ہی نہیں سر ہو رہی کیوں تھی یار۔ گھبراہٹ ہے آپ کو؟ مجھے سمجھ آپ حدیث پڑھ نہیں دے رہے۔ لگا دو وہ ریکارڈنگ، میں لگا دوں تو بس چلو میں لگا دو حمزہ، لگا دے یار، اے لے اتار جی دیا۔ جی یا آپ اللہ، نے جھوٹ یار بولا چلو تھا، یار، یہ معراج غلط بات ہے۔ دیکھو روحانی اور اب جسمانی کی طلعت بات ہو بھائی، ہی نہیں تھی۔ سننے والوں پہ کیا امپریشن جا رہا ہوگا کہ جی اتنی گھبراہٹ ہے میں قرآن و بتاتا ہوں، حدیث میں نے سے۔ اس کو منع کیا تھا، میں ہوسٹ ہوں، ایک بندے سے بات ہوگی، ایمبولینس سے نہیں چلتی ادھر ہمارے یہاں، کبھی 12 اچھا اس کو نمبر اوپر کبھی اٹھائیں، وہ 8 ویڈیو بیگ میں نہیں آڈیو چلتا لگاتے ہیں، اس کو اوپر کہ کبھی اٹھائیں نا، کسی پہ گھبرانے والی کیا لے بات لو، ہے؟ اس سے لے اتنی لو، آپ گھبراہٹ لے لو کیوں ہے اس سے، قرآن و آپ لے حدیث لو سے؟ اس سے، آپ لے لو اس سے، آپ لو اس سے، لو سر کیوں ہے مسئلہ اتنی نہیں، قرآن و حدیث لوگوں کو؟ میری جان کوئی تو گھبراہٹ پھر نہیں، پلے کریں، اس کوئی کو گھبراہٹ اٹھائیں اور نہیں۔ میں حدیث پڑھائیں، کیا اتنا؟ میں نے آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں، یہ تین چیزوں حدیث پر لے کے میرے سامنے، آپ مجھے بڑا کریں، آپ دنیا دیکھے گی کہ بیت المقدس کا لفظ حد ہے۔ اچھا اس کا مطلب ہے، سارے سمجھ لیں جی، کہ قرآن کریم پر کلاؤڈ سرفر صاحب نے جھوٹ بولا اور قرآن کریم کی آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں، اب یہ ہنس رہے ہیں بار بار۔ میں ان سے بڑے سنجیدہ طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اسراء والی آیت پڑھی ہے، اس کا آپ نے امپریشن لوگوں پر ڈالا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ لے کر چلا معراج پر، جبکہ جھوٹ بولا انہوں نے، معراج پر نہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر تک موجود نہیں ہے۔ انہوں نے آ کر کہا جی موجود ہے ذکر، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس پر میں نے ایک انہی کے عالم کی ویڈیو چلائی ہے، میں نے ان سے پوچھا ہے کہ یا وہ جھوٹ بول رہا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹا کون ہے؟ اب یہ شرمندہ ہیں، اگر یہی بات کہیں لکھی ہوتی ہماری کتابوں میں تو یہ بہت ساری بکتے، اب انہوں نے وہ بکی نہیں بات، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے گھر میں اب جو الٹے بانس ہیں بریلی کی طرف آ گئے ہیں، تو اب بریلوی جو ہے نا، پورا بریلیت کانپ گئی ہے۔ میں جو باتیں ہیں، میرے جو سوال ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ سب سے پہلا انہوں نے جھوٹا قرآن پر، ٹھیک ہے، کہ اس میں معراج کا واقعہ لکھا۔ اب یہ جو ہے نا معراج کا واقعہ چھوڑ کر وہ جو اپنی آیت ہے اس کو دلیل دینے کی بجائے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیثوں پر بات کروں، حدیثیں ہماری سار آنکھوں پر، لیکن پہلے یہاں سے باہر نکلو، معافی مانگو، بتاؤ کہ آپ نے جھوٹ بولا۔ ساروں کا واقعہ تھی کہ جی بات یہ تھی کہ جی ہم روحانی ہیں یا جسمانی، یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی جی۔ سر ہو گیا آپ کے سر، آپ میری بات ہو گئی آپ کی؟ ہاں جی، قرآن آپ کی قرآن و آیت حدیث پر سے رہیں بات گے کر لیں ادھر، سر، اسراء والی آیت، جس سے آپ کو گھبراہٹ قرآن ہو کی رہی ہے، آیت پر اس پہ بات کر لیں۔ پیش چلے جی، مجھے جی، قرآن بڑا کی کریں، آیت مجھے پر بڑا کریں، مجھے بڑا کریں سر، قرآن کی آیت جی پر، مجھے بڑا قرآن کریں، کی مجھے آیت بڑا پر، کریں سر، قرآن کی مجھے آیت میں بڑا بڑا کریں کر سر، مجھے دیتا ہوں، بڑا کریں قرآن کی آیت، سر، بڑا کریں سر مجھے، قرآن کی اے لے آیت، جی۔ لو جی، میں نے اپنا دعویٰ پیش کیا، سبحان الذی اسریٰ، قرآن کریم میں جو چاہے اسریٰ کا لفظ ڈھونڈ لے، اسریٰ کا لفظ ہوتا ہے جاگتی حالت میں سفر کرنا۔
مربی صاحب ایکسیپٹ بھی کر چکے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو ہمارے ہوسٹ محترم کی جو دلیل ہے کہ روحانی تھا، وہ دلیل یہاں ٹھس ہو گئی قرآن کی آیت کے سامنے. آگے اللہ فرماتے ہیں بعبدہ، عبد کہتے ہیں جسم اور روح کے مرکب کو، روح کو الگ کہتے ہیں لیکن جسم اور روح کے مرکب کو عبد کہتے ہیں قرآن کریم میں، چاہو تو سرچ کر لو. یہ بھی ایک اور دلیل ٹوٹ گئی. اب جو معلم قرآن ہے وہ کہتے ہیں، یہ سنیے کہتے ہیں قال بات سنیں، لما بات کان سنیں، لیلا اسریا لما کان. بات سنیں، میں نے آپ کا میوٹ کیا ذرا. بات سنیں. قسم کھائیں آپ کہ اللہ کی کھائیں، کیونکہ غیر اللہ کی نہیں کھانی چاہیے، کہ میری بات ہو رہی تھی یہ روحانی اور جسمانی معراج پر، کہ روحانی ہوا کہ جسمانی. قسم کھاتے بس. سر آپ اس کو اٹھائیں نا، حمزہ کو اٹھائیں، وہ بتائے گا. سر آپ قسم سر کھاتے آپ حمزہ کو اٹھائیں نا، جس سے آپ ڈر کے آپ کو اتار دیا آپ نے، کوئی اس کو اتنی گھبراہٹ یہ تھی، وہ ایمبولینس نہیں میں بتائے اٹھاؤں گا. گا. سر میں ایمبولینس نہیں اٹھاؤں گا. سر ایمبولینس نہیں ہے، وہ موت ہے آپ لوگوں کے لیے اس وقت. وہ ویڈیو پلے کر دے گا آپ لوگوں کے لیے. آپ کھا دیں قسم. سر یہ لیں سر، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کی تو پھر آپ نے مجھے روک دیا. کیا اتنی گھبراہٹ کیوں ہے سر؟ دیکھیں پہلے تو اپنے خود پڑھیں لما کان لیلا اسریا. اب یہ بتا دیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آپ انکار کرتے ہیں کہ اقرار کرتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے آپ اقرار کرتے ہیں کہ انکار کرتے ہیں؟ میری بات تو سنیں. دیکھیں ایک بات پہلے فائنل کریں میرے ساتھ. جو آپ نے پہلے جھوٹ بولے ہیں، آپ ایک سر جھوٹ اپنی بول بات چکے پہ ہیں. دلیل دے رہا ہوں معلم قرآن سے. آپ بولیں آپ انکار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، انکار کریں. آپ قرآن پر جھوٹ بول سکتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بول سکتا ہے. میں نے حدیث لگا دی سامنے، آپ بتائیں اس سے آپ انکار کرتے ہیں کہ اقرار کرتے ہیں؟ آپ اگر حدیث کی طرف آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں جو آپ نے جھوٹ بولا ہے وہ آپ ثابت نہ کر پائے. ایسے ہی ہے نا؟ سر قرآن کریم کو آپ سمجھائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے؟ پہلے مجھے یہ بتا دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ قرآن کریم کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اس آیت کے تحت آپ سمجھائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ نے مجھے یہ بات کہی اور مانی بھی آپ نے، یہ آپ کے ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ نے مانی ہے کہ یہ واقعہ معراج کی آیت آپ پڑھ رہے ہیں. بالکل. یہ دیکھیں، یہ لیلۃ اسریہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بولیں آپ انکار کر دیں، بولیں میں نہیں مانتا، بولیں انکار کر دیں آپ. میں خیال ذہن پتلا ہے آپ کا تھوڑا سا. سر میرا ذہن پتلا نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو بتانے آتا ہوں کہ آپ لوگ غلط راستے پر ہیں. بات سنیں. وہ جو سورہ اسراء آپ نے پڑھی ہے، آیت پڑھی ہے، اس میں معراج کا ذکر ہے. بالکل میرے نبی نے سمجھایا. یہ دیکھو، میرے نبی کی بات سے آگے آپ کا فہم نہیں چلے گا. چلے ٹھیک ہے کلاؤڈ صاحب، میرا خیال آپ نہیں سر، یہ آپ گھبراہٹ ہے آپ کی. سر یہ آپ کی گھبراہٹ، اگر آپ اتاریں گے تو آپ کی گھبراہٹ ہے، آپ کے سننے والے سمجھ جائیں گے کہ آپ لوگوں کے پاس قرآن حدیث سے کچھ نہیں ہے. میرے دوست، میرے پیارے دوست، آپ نے قرآن پر جھوٹ بولا ہے. دوست یہ معلم قرآن کی بات رکھ رہا ہوں. اگر آپ نے مجھے اتارا تو سننے والے سمجھ جائیں گے کہ آپ کے پاس قرآن و حدیث سے کچھ نہیں ہے. آپ لوگ ٹوپی ڈرامہ کراتے ہیں یہاں بیٹھ کے. میں نے قرآن بھی پیش کیا، اس کی دلیل میں آیت بھی پیش کی ہے. اب آپ مجھے اتاریں سر تو دنیا دیکھی کہ کون سچا کون جھوٹ ہے. اچھا مجھے بتائیں، مجھے ذرا اتارے سر، اتارے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، اتارے. سورۃ الاسراء میں جو آپ نے پڑھی تھی، اس آیت میں کیا معراج کا لفظ موجود ہے؟ سر اس آیت کو آپ سمجھائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے؟ میری پوری بات سن لیں، میری بات پوری سن لیں. آپ کا وہاں پر کیا لفظ موجود ہے کہ معراج کا لفظ موجود ہے؟ سر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ آپ بتائیں گے؟ ایک سوال میرا بس. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کے تحت، قرآن کریم کی اس حکم کے تحت آپ سمجھائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے؟ بات تو سنیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو نازل کیا ہے اس میں کوئی ریب نہیں. آپ نے ریب ڈالا، آپ نے جھوٹ بولا قرآن پر. آپ نے جھوٹ یہ بولا کہ اس میں اسراء والی جو آیت ہے اس میں معراج کا واقعہ. یہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انکار کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ منکر حدیث ہیں آپ لوگ؟ نہیں، قادیانی حضرات منکر حدیث ہیں. مجھے ایسا کرے، میری بات سنیں. دو راستے، ایک راستہ اور رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے میں آرام سے، اور اب میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں. آپ کا شوق پورا کر دیتا ہوں، اقصا والا آپ کا شوق پورا کر دیتا ہوں نا سر. چیخ کیوں رہے ہیں؟ سر میں اس لیے یہ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں، ثم دخلت بیت المقدس. یہ لے جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ بیت المقدس میں داخل ہوئے. اور ایک اور حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں الفاظ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ثم دخلت المسجد.
अच्छा बात ये ले सुनो जी। बात सुनो यार, क्लाउड साहब फजूल चलिए बात देखिए, कर मैंने रहे आपको मस्जिद दिखा दिया, बैतुल मुकद्दस क्लाउड दिखा साहब, दिया, जिस्म दिखा क्लाउड दिया, साहब, असरा दिखा दिया। क्लाउड साहब, आप क्लाउड कुछ साहब, तो दिखा दें अपने दलील में। जी जी मैं दिखा रहा हूँ, जो दिखाना चाह रहा हूँ मैं दिखा रहा हूँ लोगों को जी कि ये एक झूठे इंसान है जी क्लाउड पहले साहब। ये पहले तो मिर्जा साहब पर झूठ बोलते थे, आज इन्होंने कुरान पर झूठ बोला है। कुरान पर इन्होंने झूठ क्या बोला है सारे सुन लें दोबारा से दोस्त, कि ये झूठ बोला है कि इन्होंने कहा जी कि मिराज का वाकया कुरान में दर्ज है। मैंने कहा पढ़ें जी आयत, इन्होंने इसरा वाली आयत पढ़ी है, और इसरा मैंने कहा कहाँ हुआ, ये मान नहीं थे पहले रहे, ये बता नहीं थे रहे। इन्होंने कहा जी वो फिर बाद में माने कि मस्जिद अक्सा, उस पर मैंने कहा जी अक्सा मस्जिद मौजूद थी। इन्होंने कहा हाँ मौजूद थी, जब मेरे अल्लाह ने कहा है तो मौजूद थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने एक आलिम की इनके सामने वीडियो चलाई, उस वीडियो को इन्होंने देखा और देखने का कहा मैं तो इस बंदे को नहीं जानता। मैंने कहा कोई मसला नहीं, इस बंदे के साथ कौन सा आपका निकाह पढ़ना है, नहीं जानते ना सही। उस बंदे के साथ इन्होंने कहा जी वो बंदा, मैंने इनसे पूछा अब इतना इतना डर रहा है इनको कि मैं उसके बारे में अगर कजाब कह दूं तो अपने बारे में कह दो। अगर उस बंदे के बारे में आपको, उस बंदे की इतनी इज्जत जिसको आप जानते तक नहीं हो, अगर आप उसकी इतनी इज्जत करते हो तो आप अपने मुंह से कह दो कि मैंने एक इज्जत बयानी की है। वो कह रहा है कि मस्जिद मौजूद नहीं थी और इस अक्सा का मस्जिद है दूर की मस्जिद, तो दूर की मस्जिद ले जाया गया हजूर को। फिर आपने एक और झूठ बोला, आपने कहा जी बात हो रही थी रूहानी और जिस्मानी मिराज की, ये भी आप साबित नहीं कर पाओगे। तीसरी बात आपने झूठ बोली कि जितनी भी बात हो रही है वो कुरान की आयत में मौजूद है, यानी वो लफ्ज़ वो है ही नहीं उसमें, वो झूठ बोल रहे हो आप। और फिर आपने एक और झूठ बोला, आपने कहा जी वो जो अक्सा मस्जिद थी वहाँ से हजूर को ले जाया गया, बल्कि मैंने आपके सामने वीडियो चलाई है, वहाँ पर हदीसों में जो आप लगा रहे थे अभी हदीसें, उनमें बैतुल मक़दस का जिक्र है, वो तो अक्सा का जिक्र ही नहीं है। वहाँ से ले जाया गया बैतुल मक़दस से, मस्जिद हराम से आपको ले जाया गया। तो इन्होंने जो आपने ये भी सूरत झूठ पढ़ी है बोला। उसको गलत करे ना आप इतने पहले। झूठे आदमी हो यार, इतने झूठे और किस्म ये बयानियों से भरे हुए, जो कुरान को भाई नहीं छोड़ रहा, जो हदीस को नहीं छोड़ रहा, जो वो हदीस हर पढ़ी चीज है को इसमें छोड़ ही ये आप लो, उसको ये रहा सुम्मा दखलतुल मस्जिद, ये मैंने आपको दिखा दिया एक मस्जिद का लफ्ज। और मैं आपको दिखा देता हूँ सुम्मा दखलतुल कौन सी बैतुल मस्जिद है? मुकद्दस। हेलो जी, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। आपको बैतुल मुकद्दस भी दिखा दिया, आपको मस्जिद भी दिखा दी, और मैं अच्छा, आपको असरा का लफ्ज बैतुल प्यारे मक़दस हबीब मस्जिद मोहम्मद अक्सा है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रहा। बैतुल ये मक़दस देखें, जो है लम्मा मस्जिद खाना अक्सा है? लैलत उसरिया बिरसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले, अच्छा मैंने एक आपको मिनट असरा यार, का एक लफ्ज दिखा मिनट, दिया, ऐसे ही ना पढ़ते जाओ। कुरान की बात आयत सुनो, दिखा दी। सर आप एक्सेप्ट हजूर करें कि कुरान से बात सुने, सामने बात सुने। आपकी दलील ठुस हो गई है। मोहम्मद और नहीं सल्लल्लाहु नहीं, अलैहि कोई वसल्लम है ही नहीं, मुअल्लिम दलील है ही नहीं कुरान आपके है, पास। मुझे उनके सिर्फ इतना सामने बताओ आपकी बात नहीं क्लाउड साहब, चलेगी। क्लाउड साहब सर आपकी बात हजूर नहीं बोलते चलेगी, जा रहे मोहम्मद हैं। सल्लल्लाहु मैं अलैहि वसल्लम ये की कह रहा चलेगी। ये हूँ देखें हजूर, किसकी ये बात चलेगी, हजूर का आपकी मिराज, माने या मोहम्मद हजूर सल्लल्लाहु का, अलैहि वसल्म अच्छा की? एक मिनट यार, एक मिनट, ठीक है हजूर की चलेगी। सुनो जरा, एग्जैक्टली, तो बस हजूर खलास क्या कहानी फरमा, मुक गई। अच्छा काम खलास नहीं ना, यहीं से अब हदीसों से, वो तो आए तो आप पेश ना कर पाए, साहब ने देख लिया। सर अब वो कितना आयत को रगड़ा कौन लगाऊं आपको एक्सप्लेन मैं। करेगा? अब मैं आता हूँ हदीसों पर, आ जाए ये हदीसों। रहा, आपने लम्मा कहा जी खाना अल्लाह ताला, लैलत उसरिया अल्लाह ताला बिरसूलिल्लाह, यार, पहले अल्लाह एक्सेप्ट ताला कर लेना। लेकर चला। अच्छा करते हैं वो सुबहान इसको देख अल्लज़ी लेते हैं असरा यहाँ से करते हैं। बिअब्दिही के अंदर उसरिया बिरसूलिल्लाह, ये हदीस के अंदर लफ्ज आ रहा है, ये आप अच्छा जी, एक्सेप्ट करते हैं या आप ठीक मना है करते हैं? अल्लाह ताला लेकर कहाँ गया था? मस्जिद अक्सा, मैं बैतुल बताता हूँ मक़दस से आपको, मैं मस्जिद अक्सा। बताता हूँ। मस्जिद जी अक्सा जी, हाँ, तो वो हदीस दिखाते तो ये ले मैं आपको दिखा देता हूँ। सर मेरे पास तो हदीसें मौजूद है यारी। अच्छा सुम्मा ठीक, दखलतु बैतुल मक़दिस फजुमिअ लियल अंबिया, एक हदीस में बैतुल मक़दस का लफ्ज है, और एक जी हदीस में मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा, ये देखें। जी क़ाला जी जी, सुम्मा दखलतुल मस्जिद फसल्लैतु फ़ीही मस्जिद, रकअतैन, और सुम्मा खरजत जी फजाअनी जिब्रील अलैहिस्सलाम। पूरा वाक़या है, ठीक, मस्जिद का भी ये लफ्ज़ है, बैतुल मुक़द्दस का भी लफ्ज़ है। हो सर गया, मैंने आपको कहाँ होगी बात। सर आप कर दुनिया लें, वाले हदीसें देख बयान रहे कर लें, हैं। हदीसें ए बयान कर लें, कादियानियों हदीसें गौर बयान करो, कर लें। ये जी जी, मुसलमान हदीसें का बयान बच्चा कर लें, आज कुरान भी हदीसें पेश कर रहा है, हदीस पेश कर रहा है। क्या है कोई ऐसा जो कुरान हदीस से मेरे से बात कर सके? सर तला साहब कोई कुरान की आयत पेश करो, उसकी दलील में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पेश करो। तला साहब मैं कब से कुरान और हदीस पेश कर रहा हूँ आपके सामने, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस। आप ना कुरान की बात मान रहे हो, ना मुअल्लिम कुरान की बात मान रहे हो। यार बहुत हो गई तलत भाई, मर के अल्लाह को जवाब देना नहीं है यार आपने। हो गया ड्रामा खत्म हो गया आपका, बस इतना ही मिले पैसे ठीक मुझे। है सर। अच्छा अब आपने हमें बताया हदीसों से, एक तो वहां पर सिर्फ मस्जिद लिखा है, ठीक है, एक पे आपने दिखाया मस्जिदुल हराम, ठीक है जी, ठीक है। मिराज का सफर शुरू कहां से हुआ, कुरान क्या बता रहा है? मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ठीक है, ठीक है।
تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد اقصی سے حضور کو معراج شروع ہوا. کیا معراج کہاں سفر سے شروع تو ہوا؟ مسجد حرام سے شروع ہو گیا نا. اسرا سفر شروع ہو گیا کہاں سے؟ من المسجد الحرام. سر کیا کہا؟ کیا طلعت بھائی قرآن کی آیت ہے یار, کیا کر رہے مسجد ہیں اقصی سے نہیں مسجد الحرام سے یا مسجد اللہ. اقصی تک. ٹھیک ہے, سفر کہاں سے شروع ہوا ابھی کلیئر کر لو پہلے. سبحان مسجد الحرام الذی سے. اسرا, سفر شروع ہو گیا کہاں سے؟ من المسجد جی جی الحرام, مسجد حرام سے ہی شروع ٹھیک ہو گیا, الی المسجد ٹھیک ہے الاقصی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. ہو گیا یہ بات, یہ مانتے ہیں آپ بات اتنی؟ سر آپ نہیں مانتے نا, میں تو بتانے کے لیے آیا ہوں آپ کو کہ یہ جسمانی ہے, آپ کی نہیں روحانی کی ساری دلیلیں ہو گئی ٹھوس. اچھا اچھا سنیں, رکے نا, میں روحانی جسمانی تو بات کر ہی نہیں رہا, ہو ہی نہیں رہی. اپنا آپ کو یہی نہیں پتا چل رہا بات آپ کر کے رہے ہو, بکھلا گئے ہو. سنو ذرا, آپ یہ بات مان گئے کہ اللہ تعالیٰ لے کر چلا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی. ٹھیک ہے, چلے آگے چلیں. اب آپ نے میرے سامنے نا, اب چلاتا ہوں آگے, اس کو مانو نا یار, اپنی بات پر ہی نہیں کہا میں, اب تو قرآن و حدیث کو کیا بیان کرو گے, جھوٹ بول رہے ہو ہر چیز پر. پیش اب کرو سنیں, نا, کوئی حدیث پیش کرو, کوئی ابھی قرآن پیش کرو, اب کچھ بھائی تو آپ لگاؤ. کی جو آپ نے 2 حدیثیں ابھی پیش کی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ایک حدیث میں لکھا ہے کہ مسجد الحرام سے, وہ آپ نے بتایا کہ جہاں سے سفر شروع ہوا وہاں سے اللہ ایک تعالیٰ. منٹ, ایک منٹ, خالی مسجد کا لفظ میں حرام کہاں سے آ گیا؟ ابھی آپ نے مسجد الحرام کی میں دکھائی ہے. چلے یا میں اللہ یا اس طرح اللہ نہیں, آپ کو نا میں اس طرح, اچھا آپ نے مجھے مسجد الحرام والی ابھی دکھائی نہیں حدیث. یا اللہ. نہیں نہیں یار دوبارہ یار, بڑا ایسے کریں, نہیں دوبارہ ہوتا, بڑا ایسے کریں نہیں. جی, دوبارہ ایک بڑا کریں جی, چلیں. دوبارہ نہیں, ہاں دوبارہ بڑا کرتا ہوں, دوبارہ بڑا نہیں کرتا. یہ لے, یہ لے, میں نا دوبارہ آپ کریں, کو اب دوبارہ چھوٹا کریں, رکھتا ہوں. ایک دوبارہ سیکنڈ کریں. ذرا, ایک سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ ذرا, ابھی ٹھہر جا ذرا, میں نا آپ کو اتنی جھوٹ کے بکلاہٹ پیچھے ہے پڑ آج طلعت بھائی, اتنی بکلاہٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ ہے, کیا نہیں یار, سارا میں سفر ہی بھول گیا آپ الٹا کر جیسا کے طلعت بندہ, بھائی. اوے آپ کیا پدھی کا شوربہ, سر یہ باتیں بکھلاٹ ہو گئی, آپ کی بکھلاٹ ہو باتیں, گئی, سر میں نے قرآن بکھلاٹ و ہو گئی. حدیث پیش کیے, کیا جیسے ہے میں کوئی 8-10 ایسا رکھ کے کٹھے جو بات کر قرآن و سکتا ہوں. حدیث سے مجھ سے بات کرے؟ بس اتنی سی بات ہے سر, میں تو ابھی قرآن بھی پیش کر رہا ہوں, حدیث بھی پیش کر رہا ہوں. سر یہ آپ نے ابھی بیٹھا تک ہے آپ باتیں کے کی ہیں, سامنے. کچھ تو پیش کریں اس کے رد میں. دنیا دیکھ رہی جی ہے, جی, آپ کے میں ماننے کی والے باتیں, آج انشاءاللہ العزیز صحیح مسلمان ہو کے جائیں گے یہاں سے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, اس میں انشاءاللہ بہت سارے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح نبی مان کے, آخری نبی مان کے, باقی سب کو اچھا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ سنو دیکھیے ذرا, گا. ابھی سنو, گپے چھوڑو یار, گپے چھوڑو. قرآن و حدیث کی بات پہ بھی جھوٹ بول رہے ہو, اللہ پر بھی پہلے میں جھوٹ, قرآن بھی رسول پر دکھا رہا بھی ہوں, جھوٹ. حدیث دکھا رہا ہوں, وہی پڑھ رہا ہوں, کچھ جھوٹ نہیں بول رہا سر. چیز ہے وہ یہ ہے کہ پھر کوئی مولوی صاحب لے کر آ گیا یار, نہ قرآن نہ حدیث مولوی صاحب لے آتے ہو یار. قرآن و مولوی جھوٹ حدیث سے بول رہا کچھ ہے ہے نا, مولوی کو قادیانیوں, مولوی کا تو آپ نے بتا دیا کہ وہ جھوٹا اور ہے, قرآن حدیث قادیانیوں کی میں کچھ نے قرآن ویڈیو و بنائی. حدیث سے ہے کچھ بھی کہ نہیں. پہلے وہ دیکھو, ہاں ایک منٹ, کوئی اور نہ قرآن بولے. حدیث میں کھانا, پہلے وہ دیکھو, قرآن حدیث کو دیکھو پہلے. ایگزیکٹلی, میں وہی کہہ رہا ہوں, ہے قادیانیوں قرآن و حدیث سے کچھ ہے کہ نہیں. اچھا جی, آپ نے نا میرے سامنے نا, ابھی مجھے تھوڑا سا دوبارہ میں آپ کی ریکارڈنگ کرتا ہوں. آپ نے 2 حدیثیں لگائی تھی, ابھی لگائیں دوبارہ ذرا, پھر لگائیں, چلیں میں لگائیں حدیث پڑھتا ہوں, حدیثوں میں سے حدیث پڑھیں. لگا کے پڑھتا ہوں. سنیں یہ رہا. جی جی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت بالبراق وهو دابہ ابیض طویل فوق الحمار ودون البغل. ریفرنس دو بھائی, سر ریفرنس دو. ٹھہر جاؤ, ریفرنس اس دوں گا میں نا پھنس سر, گیا, ریفرنس دوں ریفرنس گا, کی پہلے ضرورت آپ نہیں ہے. انکار کرو. وہ ہے تو یدعو جھوٹا شخص ہے, حافر عند ریفرنس چھوڑو. منتهى طرفا قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء قال ثم دخلت المسجد. پہلے کہاں پہنچے؟ بیت المقدس, اس کے بعد ثم دخلت المسجد, دونوں دکھا دیے. اور اسی کی دلیل میں آپ کو دوسری حدیث پیش کرتا ہوں جناب. دوسری حدیث یہ لیں, فرمایا اچھا ایک منٹ, ثم دخلت بیت المقدس فجمع لی الانبیاء علیہم السلام فقدمنی جبرائیل حتی اممتہم, تمام انبیاء کی امامت کی. سر دیکھیے, یہ اس کو ریکارڈ کر لیں, اس کو ریکارڈ کریں اور انکار کریں, بولیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انکار کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ نے مسجد اقصی سے آسمان پر جانے کا ہمیں بتایا تھا کہ حضور آسمان پر گئے, مسجد حرام سے مسجد اقصی, اور وہاں سے گئے کہاں پر؟ آسمانوں پر. یہ کہا تھا آپ نے؟ جی بالکل, میں نے کہا. بالکل آپ نے کہا. تو وہ قرآن میں لکھی ہے بات؟ میں آپ کا یہ گلا بھی دور کر دوں سر. پڑھو, پھر بتاتا ہوں آگے.
یہ کیا بات ہے پڑھے حافظ آپ صاحب ترجمہ پڑھے زبردست حافظ صاحب ترجمہ پڑھے آپ زبردست لو جی مولانا صاحب ترجمہ پڑھے مولانا لو صاحب جی ایک ایک منٹ منٹ رک جاؤ سر ایک مولانا منٹ صاحب ترجمہ کریں جی کلاؤڈ صاحب آپ کی چلے ہیلپ ہو جائے گی تھوڑی سی آپ کو اتنا نہیں پتا سر یہ مولانا صاحب آئے ہیں جی پڑھیں جی مولانا صاحب ایک منٹ کلاؤڈ صاحب ایک منٹ ذرا یار کلاؤڈ صاحب ایک منٹ نہیں ہے، عالم جی نہیں ہے جی مولانا، ایک مجھے دفعہ نہیں پڑھنے بولا، دیں ہم ایک دفعہ حافظ پڑھنے ہیں، دیں حافظ ہیں۔ حتی چلے یار عام انسان صحیح خیر پڑھیں جی مولانا دفعہ صاحب پڑھنے دیں پڑھیں مجھے جی سر ایک دفعہ پڑھنے دیں میری بات ہو سر رہی ایک ہے منٹ رک جائیں کلاؤڈ صاحب رک جائیں ان سے تھوڑی سر ہیلپ بات لیں گے ڈیویٹ ہو جائے گی ایک منٹ آپ پڑھنے سے دیں نہ ہو سر نہیں پائے گا سر سر آپ سے نہ ہو پائے گا سر کلاؤڈ بات صاحب ہونے رک دیں جائیں سر میں نہیں کہہ رہا کریں ہوں نہیں رک کریں جائیں ایسا نہ کریں میں روک رہا ہوں آپ کو سر روک رہا ہوں آپ میں دیکھیں آپ اب کو آپ اتار دیں گے رکو میں کہہ رہا ہوں میں ہوسٹ ہوں رکو جی مولانا صاحب آپ ہیلپ کر دیں تھوڑی سی ان کی جناب جی ترجمہ کر دیں تو ہم یار ثم رک جاؤ کہاں صعد رک بی جاؤ الی السماء اگر نہیں رکنا تو نیچے بیٹھو ذرا جی سر آپ پڑھیں ذرا نہیں بسم نہیں اللہ آئیں ذرا وہ سامنے ہم آئیں یہ کہہ جی رہا بسم ہم اللہ عالم نہیں، ہمیں مولانا صاحب نہیں بولے گا، پہلے وہ بات کر چلیں رہا سر نہیں جی کلاؤڈ بھائی کو آپ نے جی نیچے محترم کیوں آپ نے بیچ میں مائک کھولا ہے نہیں آپ نے مائک کھولا سر کلاؤڈ بھائی کو آپ اوپر لے کے آؤ پھر بات کرے گا آپ سے، پھر ہم بات کریں گے۔ آپ نے ہم نے بھی کہا آیت پڑھی ہے میں نے آپ کہا اس میں کلاؤڈ معراج کا ذکر ہے ان کو اوپر لے کے آؤ پھر ہم بات کرے گا، آپ ہم کرے گا اس بات، میں ان کو اوپر لے کے آؤ، ہاں آپ اوپر لے کے اگر وہ بولے گا تو نیچے جائے گا اس کو منع کر دو کہ میں نے بولے نا کہا بیچ نہیں میں نہیں نہیں آپ نہیں کرو میں نے کہا کیا کہا کیا سنو کہا سبحانہ پاک ہے الذی وہ جو اسرا لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو لیلن راتوں رات من سے ایک منٹ میرے محترم ایک منٹ ذرا آپ کی آواز یار کٹ رہی ہے ابھی سن نا، ابھی بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ دوبارہ سے میری جان دوبارہ سے ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی اس کی بات؟ میں نے کہا کلاؤڈ بھائی کے اوپر لے کے آؤ پہلے پھر بات کرے گا۔ اچھا پہلے نا آپ میری بات سنیں یار محترم یہ دوبارہ کو ہم ترجمہ کیا کریں بول رہے ہیں، آپ ہماری ترجمہ بات کریں نہیں سن رہا۔ وہ پاک ترجمہ کریں بھائی وہ پاک میں نے بھائی کہا کوئی دلیل نہیں، وہ قرآن حدیث پیش کردا تو اوتھے مول جی پڑھیں میں سر نے کہا کلاؤڈ پڑھیں بھائی کو آپ اوپر لے کے آؤ، ہم ابھی آپ کو اس کا ترجمہ پہلے یہ سنائے گا۔ ترجمہ کریں سر ترجمہ اللہ کریں کی آیت قسم کا ہم ترجمہ سنائے کریں گا، کلاؤڈ بھائی کو اوپر لے کے آؤ پہلے، وہ ہمارا اچھا کلاؤڈ بھائی سے آپ کہیں کہ وہ بیچ میں بولیں گے نہیں آپ نہیں بولیں ٹھیک ہے گے، بات آپ کریں گے آپ وہ ہمارا میں لے لیتا ہوں لیکن وہ بیچ میں بولے گا تو میں ٹھڈا مار کے نیچے کروں گا نہیں ٹھیک ہے یہ تو بغیرتی والا کام ہے نا، ٹھڈے مار رہے بات نہیں کرو، ہم آپ کو مار رہا سکتا ہے لیکن یہ آپ ان کو لے کے آؤ، چلو جوتیاں مار کے کروں گا لیکن اس کو کہو کہ بولے گا نہیں یہ بیچ تو میں ٹھیک ہے ٹھیک آپ ان کو اوپر لے ٹھیک کے ہے آؤ۔ وہ دوڑ ہی گیا ہے وہ تو نکل ہی گیا براڈ سے ہی نکل گیا ہے بڑا ہے بو سے میرا منٹ یوٹیوب سے کچھ لگاتے ہیں ہمیں یہ یار سنتے ہیں نہیں پورا کلام سنتے ہیں کیا کہنے کہتے ہو قرآن اس کو کیا پتا، پڑھتا تو پتا چلتا نا، اس کے بعد تو ہے ہی نہیں، بے شک وہ جڑوں آوے گار والا، وہ کہتے ہو کہ قرآن میں بکر کہاں ہے، کہتے ہو کہ قرآن میں بکر کہاں ہے، تم آئے
یہ مجھے دکھائیے گا اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے پرچم بنا کے لہرا کے 5 سیکنڈ کے لیے تم آیت فلگار نہیں دیکھ رہے کیا تم آیت فلگار نہیں دیکھ رہے کیا تم آیت فلگار نہیں دیکھ رہے کیا سرکار کا دربار 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 صدیق امامت اللہ کیا کہنے آپ کو چاہے سمجھ آئے نہ آئے سبحان اللہ بڑی آئے گی واہ کیا کہنے میں نے نام کسی کا نہیں لیا آپ کے جو ذہن میں آ گیا میں اسی کی بات کر رہا ہوں جی میں نام نہیں لے رہا حضرت میں مدرسے کی مجبوری کو سمجھتا ہوں منظر صدیق امامت پہ ہے یار کبھی بغیر کہے بھی سبحان اللہ کہہ دیا کرو میں کہتا ہوں آگے چل کے دور یہ آئے گا کہ لوگ نعت خوانوں کو بتائیں گے مولوی صاحب 1 منٹ رک جاؤ خیر ہے قاری صاحب اتنے سبحان اللہ پڑھ دیا سی کہنی ہے حضرت ایک دور وہ بھی آئے گا اسامہ بھائی اب جو منظر آئے گا انشاءاللہ شاعر کیا لکھتا ہے یہ منظر میری طرف دیکھے اور سمجھے آئے گا انشاءاللہ آئے گا صدیق آئے 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 کتنا مزہ آتا ہے صدیق کا نام لیتے ہوئے آئے آئے صدیق مروا ابا بکر فلیسلم الناس صدیق امامت پہ ہے اور مقتدیوں میں صدیق امامت پہ ہے اور مقتدیوں میں قاری صاحب یہ منظر دیکھے گا صدیق امامت پہ ہے اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے گا تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے گا تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے گا سرکار کا دربار سرکار کا دربار سرکار کا دربار کون ابو بکر اصحاب اپنا پہلا خلیفہ کہیں جسے میرے رسول پاک بھی اپنا کہیں جسے ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھ سا کہیں جسے صدیق تو ہی ہے کہ نگینا کہیں جسے ہاتھ اٹھائیے گا صدیق تو ہی ہے کہ نگینا کہیں جسے صدیق دن میں رات میں تجھ سا کوئی نہیں اس پوری کائنات میں تجھ سا کوئی سرکار کا دربار سرکار کا دربار سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے گا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے گا کیا کہنے اب اگلا منظر میں نے ایک مصرع چھوڑ دیا کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے میں اس حساب سے اس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہوں اور مصرع سنیے گا ہر جگہ مصلی بچھانے والوں حضرت اتھے بھی ہو جاسی اتھے بھی ہو جاسی تو سب پڑھو تو صحیح ہر جگہ مصلی بچھانے والوں میرا مصرع سنو میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا نہ مجھے آتی ہے مگر مصرع سنیں کہ ہر گھر نہیں اللہ کا گھر ہو تو میرا توجہ آپ میری بات کی تائید کریں گے حضرت انشاءاللہ کہ ہر گھر نہیں ہر گھر نہیں اللہ کا گھر ہو تو میرا ارے تم مسجد سرار نہیں دیکھ رہے گا تم مسجد سرار نہیں دیکھ رہے گا اٹھائے ہاتھ سرکار کا دربار سرکار کا دربار
it abroad. Make it a no-brainer with Wise. You could. सरकार का दरबार, सरकार का दरबार, सरकार का दरबार, सरकार का दरबार कहीं देख रहेगा, सरकार का दरबार, सरकार का दरबार, सरकार का दरबार कहीं देख रहेगा, सरकार का दरबार, सरकार का दरबार कहीं देख रहेगा। सरकार का दरबार नहीं देख रहेगा। मुझे लगता है आपकी जुबान सच में सिंध तक याद रहेगी। सरकार का दरबार नहीं देख रहेगा, दरबार में तो यार नहीं देख रहेगा, दरबार में तो यार नहीं देख रहेगा। सरकार का दरबार, सरकार का दरबार, सरकार का दरबार नहीं देख रहेगा, दरबार में तो यार नहीं देख रहेगा। सरकार का दरबार, तुम दुनिया के प्यार तो सब देख रहे हो। क्या कहने, तुम दुनिया के प्यार तो सब देख रहे हो, तुम दुनिया के प्यार तो सब देख रहे हो। अल्लाह का प्यार नहीं देख रहेगा, अल्लाह का प्यार नहीं देख रहेगा। अल्लाह से हाथ उठा के अल्लाह का प्यार नहीं देख रहेगा। सरकार का दरबार, सरकार का दरबार, सरकार का दरबार, सरकार का दरबार नहीं देख रहेगा, दरबार में तो प्यार नहीं देख रहेगा। सरकार का दरबार, दरबार में बार को इज्जत नहीं मिलती, मिलती न मगर हसद जरूरत नहीं मिलती, हर दर पे गुनाह गार को इज्जत नहीं मिलती, मिलती न मगर हसद जरूरत नहीं मिलती। जो सैयद ज़हरा के दुलारों से मिली है, जो सैयद ज़हरा के दुलारों से मिली है, दुनिया में कहीं इतनी महबत नहीं मिलती। चलता है सहसा है, बढ़ता है उम्र को, असहाब को कद्दार को हक नहीं मिलती। सजदे में रहे चाहे वो मर जाए हरम में, अरे सिद्दीक के गुस्ताख को जन्नत नहीं मिलती। कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है, क्या कहने, कहते हो कहते हो कुरान में बकर कहाँ है, क्या पता, पढ़ता तो पता चलता ना। सुभान अल्लाह। बात तो है ही नहीं। बेशक कहते हैं वो कहते हो कि कुरान में बकर कहाँ है, कहते हो कि कुरान में बकर कहाँ है, और तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या, तुम आयत फिलगार। कैमरे वाले भाई जरा एक मिनट। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि कुरान में अबू बकर कहाँ हैं, तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत कलाम था भाई। तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या, आयत फिलगार नहीं। अच्छा जी, बड़ा प्यारा कलाम था, है ना। क्या STP
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایس ٹی پی صاحب تم آیت فی الغار نہیں دیکھ. اچھا جی چلیں ایک نہ تلاوت سنتے ہیں, بڑی پیاری تلاوت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایس ٹی پی صاحب ابو بکر شاطری سورہ سی ہے زخرف. تم آیت ہار نہیں دیکھ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.
أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده